رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی یہ جو ملتا ہے. اب یہ دیکھیں، سنیں، جہنم کے ایک احاطے کی دو دیواروں کے درمیان، صرف ایک سائیڈ کی بات کر رہا ہوں، پورے جہنم کی نہیں، ایک احاطے کی دو دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت لگی. اگر طے کرنا چاہے کوئی تیز رفتار سواری تو وہ 40 سال کی مسافت صرف اس کا ایک کارنر ہے جہنم کی. اور یہ بھی حدیث پاک میں ملا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک اچانک دھماکے دار آواز آئی. صحابہ نے پوچھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے منہ سے گرایا گیا تھا، وہ اب جا کر کے اس کے نیچے لگا ہے، تہ میں جا کر پہنچا ہے. تو اگر اس کی گہرائی اتنی ہے، 70 سال لگ جاتے ہیں ایک پتھر کو گرتے تو وہ کس قدر بڑی ہوگی جہنم. جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا، اس کو زنجیریں پہنا کر کے، کڑیاں ڈال کر کے فرشتے لا رہے ہوں. کتنے فرشتے لا رہے ہوں گے جانتے ہیں آپ؟ صرف جہنم کو لانے والے جو فرشتے ہیں وہ سب سے بڑے طاقتور فرشتے. جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں جب لایا جا رہا ہے، توجہ چاہے، جب وہ فرشتے لا رہے ہوں گے تو کل تعداد جو بتائی گئی ہے بعض روایت میں 490 کروڑ فرشتے صرف اس کو تھامے ہوں گے، جس میں سے ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے، اللہ اکبر، کہ وہ دنیا کے سارے پہاڑوں کو اٹھا سکتا ہے. 490 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے. اب اور دیکھیں آپ، میں بتاتا ہوں، اس کو جو زنجیریں پہنائی گئی ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے. ہر زنجیر، اس طرح کی 70,000 زنجیریں اسے لگی ہیں، فرشتے اسے کھینچ کر کے لا رہے ہیں. اور جب میدان محشر میں وہ جہنم کو لایا جائے گا، آگ اگلتی ہوئی جب وہ آ رہی ہوگی، اب یہ بات پڑھتے ہی دل دہل جاتا ہے میرا، کہ جیسے مجرمین کو دیکھے گی جہنم، جن کے لیے دوزخ لکھ دیا گیا یا ان کو دوزخ میں جانے کا آرڈر ہو گیا، تو جیسے ہی وہ مجرمین کو میدان قیامت میں جہنم دیکھے گی، یہ 490 کروڑ فرشتوں کے بھی ہاتھ چھوڑا کر کے بھاگنے لگی. ان سے بھی وہ ہاتھ چھوڑا کر کے ان مجرمین کی طرف بھاگے گی. اسے روکا جائے گا، زنجیریں کھینچ لی جائیں گی. کس کی طرف جائے گی؟ مجرمین کی طرف، نگلنے کے لیے، کہ مجھے بھوک زیادہ ہے اور یہ مجرمین مجھے دیے جائیں. تو میدان قیامت میں آگ اگلتے ہوئے جہنم مجرمین کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے، یہ سوچ کر کے ہی دل دہل جاتا ہے. اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قاف میں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. وہاں کافروں کو، مشرکوں کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں. کس طرح سے ڈالا جاتا ہے وہ بھی دیکھیں، قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. جب ڈالا جاتا ہے تو ایسی تنگ و تاریک جگہ سے ڈالا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، وہ داخل کیے جانے کی جگہ تاریک ہوگی. تاریک کا مطلب ایک تو اندھیری اور ایک تنگ. جیسے تلوار کی انی کو کسی جگہ پھنسایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جہنمی کو اس طرح سے گھساتے ہوئے دھکیلا جائے گا وہ چھوٹی سی جگہ سے جہنم میں جب اسے گرایا جائے گا. اور کافروں کو ایک تنگ اور تاریک جگہ پر ایسے ڈالا جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کو چپک رہے ہوں گے جہنم کے اندر، اور بھرا جا رہا ہوگا انہی جہنم کے جہنمیوں سے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جہنم کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا حل امتلأت، کیا تو بھر گئی، سیراب ہو گئی، تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ تقول حل من مزید، تو جہنم پھر یہ کہے گی کہ اے مولا اور کچھ زیادہ ہو تو دے دے، اور کچھ مجرمین ہو تو دے دے. وہاں پر مجرمین چھاٹے جا رہے ہوں گے، دوزخ میں گرائے جا رہے ہیں. میرے عزیزو، جہنم کا تذکرہ یہ عام بات نہیں ہے. اور یہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے وہاں پر دوزخ میں، روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، اتنا رو رہے ہوں گے وہاں پر. اور جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا تو وہ پھنکارے ماریں گے، اس طرح شور ہوگا دوزخ میں، اتنا شور ہوگا کہ ایک دوسرے کی آواز کسی کو نہیں سنائی دے رہی ہوگی. وہ ہر کوئی
کیوں نہیں شور ہوگا کہ جو وہاں پر ان کو زندگی دی جا رہی کیسی ہے جانتے ہیں؟ آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، اللہ اکبر، آگ کی زنجیریں ان کو پہنائی جا چکی ہوں گی، ہاتھوں میں بھی اور پیروں میں بھی، اور وہاں کا ایک سانپ اونٹ کے برابر اور بچھو خچر اور گھوڑے کے برابر کے، اگر وہ ڈنک مارے تو روایت میں ملتا ہے کہ 40 سال تک اس کا درد محسوس کرے گا وہ، اور جو اس کی چمڑی ہے جہنمی کی، وہی چھوٹی موٹی نہیں ہے، 42 ہاتھ کے برابر کی موٹی چمڑی ہوگی۔ ایک جہنمی کے جسم پر جو چمڑی ہوگی اس کو جلایا جا رہا ہوگا، اتنا بڑا اس کو بنا کر کے عذاب چکھایا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذُوقُوا بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، چکھو اب عذاب جو تم کفر کرتے تھے دنیا میں، بہت کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، آج چکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب جہنمیوں کو لا رہے ہوں گے، کس طرح سے کہا گیا؟ منہ کے بل لائے گے، بعض کو ان کا منہ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں پھنسا کر کے اور وہاں سے ان کی گردن پکڑ کر کے کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لا رہے ہوں گے، اور بعض کو ان کے پیٹ کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے باہر نکالی جائیں گی اور اس طرح سے انہیں کھینچ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے، کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ لیکن مسلمان بھی اگر گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اسے دوزخ میں جانا ہوگا، دوزخ میں جانا ہوگا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب تمہاری چمڑی پک جائے گی آگ کی گرمی کی وجہ سے، ہم وہ چمڑی بدل دیں گے، پھر نئی چمڑی لگائیں گے۔ بدلناہم جلودا غیرہا، یہ 42 ہاتھ موٹی چمڑی جب جل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ بدل کر کے دوبارہ لگائی جائے گی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کتنے ٹائم پہ بدلی جائے گی؟ توجہ چاہتا ہوں، روزانہ نئی چمڑی بدلی جائے گی روزانہ یا مہینے میں؟ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں نہیں، 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی، 1 گھنٹے میں 70 بار وہ چمڑی بدلی جائے گی جہنمی۔ اب وہ جب چیخ و پکار کر رہے ہوں گے تو بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے، جہنم کا کھانا اور پانی بھی تو سن لو، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، شجرۃ الزقوم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوہڑ کا ایک درخت، بہت ہی کانٹے دار پھل، ایک جہنم کا ایک درخت ہے، اس کا پھل دیا جائے گا، کہا گیا اس پھل کا ایک دانہ اگر دنیا میں گرا دیا جائے تو سارے جانور اور انسان مر جائیں اس کی کڑواہٹ سے، وہ ایک پھل کا اس کی کڑواہٹ۔ اور وہ جو پھل دیا جائے گا جہنمی کو کھانے کے لیے، بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ کھائے گا، لیکن جیسے ہی وہ پھل کھائے گا اس کے کانٹے اس کے حلق میں اٹک جائیں گے اور باہر نکل چکے ہوں گے، نہیں اندر جائیں گے۔ وہ کہے گا کہ مجھے پانی پلایا جائے، پانی بھی مائے حمیم، شرب الہیم، سورہ واقعہ پڑھو تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھذا نزلہم یوم الدین، آج تمہاری مہمان نوازی اسی پانی سے کی جائے گی۔ وہ کون سا پانی؟ اللہ اکبر، حدیث پاک میں ہے فرمایا گیا مجرمین کے سڑے ہوئے جسموں سے جو پیپ نکلے گا، خون نکلے گا، اس کو پکایا جائے گا، کھولایا جائے گا، اور وہ پانی اس قدر تیز گرم ہوگا کہ جب جہنمی کو دیا جائے گا پیالے میں تو وہ اس کی تیز گرماہٹ سے اس کا جبڑا زمین پر گر چکا ہوگا، نیچے کا ہونٹ لٹک رہا ہوگا۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پینا ہے اور اپنے تھوڑ دار درخت کے پھل کو اندر داخل کرنا ہے، تو اسی گرم پانی کو جب اندر ڈالے گا تو اس کی انتڑیاں گل چکی ہوں،